میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عرابی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی۔ آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی۔ آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو۔ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میڈیا میں خبر آ گئی، میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا۔ آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنا اختلاف ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی، نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا۔ اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں، جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں۔ آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں،
ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی, بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات تھی, نماز بہت ضروری ہے, داڑھی بھی بہت ضروری ہے, سجدے کا نشان ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, اس سے سرکشت نہ ہو, جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کیا بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے, لوگ حدیث نہیں پڑھتے, لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا. لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے؟ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, کوئی بڑھیا عورت آ گئی, آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے, اس کو بٹھا لیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی, آپ کھڑے ہو جائیے, کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے, چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار, اس کو جانا ہے, آپ کو جلدی بھی ہے, کہیں کام ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا, چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر, وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا, وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا, آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا. اور یہی کام کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی, جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی, جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے, اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا, مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد الرسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے, کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی. آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں.
انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے۔ اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یوپی کے اندر، 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا، ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ او لوگو، اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، او لوگو 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ قدر کرو اپنی جوانی کی، جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا،
सूरज एक मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओगी। सिर्फ 4 काम करो, औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौलवी साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की माने। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं, ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वाइट होता बहुत जल्दी मैला हो जाता है। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे।